کیلیفورنیا کے بہت سے محلوں کی پہچان وہاں کے سرسبز لان یا صحن ہیں، لیکن برسوں کی خشک سالی نے لاس اینجلس کاؤنٹی کو بیشتر علاقوں میں ان سرسبز لانز کو ہفتے میں صرف 2 بار پانی دینے تک محدود کر دیا ہے۔ یہاں لاس ورجنز میونسپل واٹر ڈسٹرکٹ میں رہائشی ہفتے میں صرف 1 بار سبزے کو پانی دینے کے لیے اپنے سپرنکلرز کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں زیر زمین پانی نہیں ہے۔ علاقے کے حکام کا کہنا ہے کہ پانی کی راشننگ ضروری ہے، کیونکہ اس ڈسٹرکٹ کا 70% سے زیادہ پانی گھروں کے باہر استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی صارف جن کے پتے مساوی نمبر پر ختم ہوتے ہیں، ان کا اپنے لان کو پانی دینے کا دن منگل ہے، اور ہمارے تمام صارفین جن کے گھر کے پتے کا اختتام طاق نمبر پر ہوتا ہے، ان کا پانی دینے کا دن جمعرات کو ہے۔ ہر ایک کو فی دن 8 منٹ فی اسٹیشن ملتے ہیں۔ واٹر ڈسٹرکٹ کا عملہ اس بات کی نگرانی کرتے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے کہ کون کب پانی دے رہا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو پہلے وارننگ ملتی ہے، پھر وہ جرمانے ادا کرتے ہیں۔ اگر خلاف ورزی جاری رہتی ہے تو ان کی پانی کی سپلائی کو کم کر کے 1 گیلن فی منٹ کر دی جاتی ہے۔ جب پانی کو محدود کرنے کا نظام کام کرتا ہے تو آپ کو کچن کے سنک میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ فرق غسل خانے کے شاور میں محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے شاور سے عام طور پر 2.5 گیلن فی منٹ پانی نکلتا ہے۔ اس لیے شاور میں پانی کا بہاؤ تھوڑا کم ہوگا، لیکن آپ پھر بھی نہا سکتے ہیں، آپ کھانا پکا سکتے ہیں۔ گھر کی مشینوں کو بھرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، جیسے آپ کی واشنگ مشین یا آپ کے بیت الخلاء میں ٹینک کو بھرنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ ان حالات میں گھر کے اندر تو کام چلایا جا سکتا ہے، باہر یہ چھوٹا سا سوراخ آپ کو اتنا بہاؤ نہیں دے گا جس سے آپ اپنے صحن میں پانی دینے کے نظام کو چلا سکیں۔ کچھ لوگ گھر کے باہر منظم طور پر پانی دینے کے نظام کو خیرباد کہہ رہے ہیں۔ سارا لاریویر نے 1 سال پہلے اپنا پہلا گھر اس خیال سے خریدا کہ وہ وہاں موجودہ سبز لان کی جگہ جنگلی پھولوں اور خشک سالی برداشت کرنے والے پودوں سے اپنی پسند کی جگہ بنائیں گی۔ میں نے اس بات پر بہت زیادہ تحقیق کی کہ مجھے ایسے پودے کہاں سے مل سکتے ہیں جو لاس اینجلس کاؤنٹی میں بہت زیادہ پانی کے بغیر پھلتے پھولتے ہیں۔ میں علاقے میں مقامی طور پر اگنے والے پودوں کی تھیوڈور پین فاؤنڈیشن میں گئی۔ ان کی ایک نرسری ہے اور وہاں کلاسیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے مقامی پودوں کو پانی دینے کا طریقہ سمجھنے کے لیے وہاں ایک کلاس لی، اور میں نے وہاں مقامی پودوں کو دیکھنے میں کافی وقت گزارا۔ سارا نے اس نئے خشک سالی کی مزاحمت کرنے والے باغ کی لاگت کو پورا کرنے کے لیے ریاست کی طرف سے گھاس کے متبادل کے لیے ملنے والی چھوٹ کا استعمال کیا۔ ادھر ایسے میں جب علاقے میں لانز کو پانی دینے کی پابندیاں ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اپنے سرسبز لانز کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم رہائشی انہیں پیلے ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ جینیا ڈولو کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔